بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو پھر اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ مستحق کا نہیں سوچتا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے دروازے پر آ گیا وہ مستحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رائے احمد۔ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان گرامی موجود ہیں ان میں سب سے پہلے جناب قاری حافظ محمد فخر حیا صاحب، قرات کی دنیا میں بہت بڑا نام، عالمی شہرت یافتہ جناب قاری محمد فخر حیا صاحب کا سب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاس ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، نوجوان شناخوان مصطفیٰ جناب عابد زبیر فریدی صاحب۔ فریدی صاحب بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے، آپ کی ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب چودھری اعجاز علی ہارنی صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا، تھینک یو۔ اسی کے ساتھ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں اپنے سب سے پہلے مہمان کا جناب قاری محمد فخر حیا صاحب کا کہ اپنی بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ تلاوت کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جناب قاری فخر حیا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ قاری صاحب، رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جو ہے اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تعلق اس کا یہی ہے کہ یہ ایک مبارک مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے جی، اتنا کسی اور مہینے کے اندر نہیں فرمائی۔ جبریل امین اور محبوب علیہ السلام آپس میں دور کیا کرتے تھے، جس طرح حافظ قرآن اور جو سننے والا سامع ہوتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپارہ سناتے ہیں نا، اسی طرح جبریل امین آ کے روئے زمین پر محبوب علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، حضور سناتے تھے اور جبریل سنتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو کبھی جبریل امین سناتے تھے تو محبوب سناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، رمضان مبارک میں موسٹلی لوگوں کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم مالکی حقیقی کو خوش کر پائیں، تو کون سے ایسا کام کریں کہ اللہ رب العالمین جھٹ پٹ ہم سے راضی ہو جائے؟ جی، یہ سوال جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کہ آپ نے، رب تعالیٰ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا جلدی راضی ہو، کیونکہ جیسے ہی رمضان تشریف لاتے ہیں لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی مساجد کی طرف۔ یہ تو رمضان المبارک کے اندر لوگ تو ویسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہی بس مسلمان ہے۔ دیکھو نا، جو کتابوں کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ والدین کا حکم ہے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں گے نا تو سمجھو اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ والدین کی خدمت کرو۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے بڑا جلدی راضی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر ہم سے ہمارے والدین راضی ہو گئے نا تو کچھ الفاظ ہمارے زبان کے اندر ہوں گے، ہم ادا بعد میں کریں گے، اللہ پہلے قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام،
نوجوان سناؤ خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عابد زبیر فریدی صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سنائیے گا کوئی کلام رمضان المبارک میں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیری نگاہ سے بھی گدار بے سرو سامان سبحان اللہ، جہاں پناہ بنے گدار بے حضور میرے غم میں میری پناہ بنے سبحان اللہ، میرے غم میں میری پناہ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ وہی مقام محبت کی جلوہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے۔
اور بہت ہی خوبصورت انداز میں. فریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں نعت پڑھنا، ویسے تو نعت مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلہائے عقیدت پیش کرنا یقیناً ایک بڑی سعادت کی بات ہے جو کہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو رمضان المبارک میں نعت شریف پڑھنا کیسے سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی رمضان المبارک میں نعت شریف تو ایک علیحدہ بات ہے. رمضان المبارک میں جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضور کا وعدہ ہے کہ اس کا میں 70 گنا اجر دیتا ہوں. بالکل، کیا بات. تو یہ ایک ایسا کام ہے نعت شریف پڑھنا جو مطلب ہم ایزی نہیں سمجھ سکتے. نعت شریف پڑھنا ہی بڑی بات ہے. نعت شریف وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. بالکل. اور بڑا اجر ہے اس میں. ہم آگے پیچھے بھی نعت شریف پڑھتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں جو نعت پڑھنے کا مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو آپ نعت شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں پہ ہوتے ہیں. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں جی بہت خوبصورت کیفیت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. انسان کو بس وہ جس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کا صرف خیال رہ جاتا ہے، باقی تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا بچے ہوتے ہیں چھوٹے، نعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا انداز، ان کا وہ ساتھ نہیں دے پاتا کہ وہ نعت پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دوں گا جی ان کے والدین کو چاہیے انہیں سپورٹ کریں اور نعت شریف کا جذبہ ہماری نوجوان نسل میں ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ منفی جو چیزیں ہیں نا ان کی طرف سوشل میڈیا کی طرف کافی رجحان ہو گیا، کافی رجحان بچوں کا ہو رہا ہے. تو ہمیں بلکہ والدین کو چاہیے، ان کے گھر والوں کو چاہیے، ان کی فیملی کو یہ چاہیے کہ ایک درس کے طور پہ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قرآنی تعلیم کو لازمی سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں ایک ٹائم ان کے لیے بنانا چاہیے کہ وہ نعت شریف کو ٹائم دیں، نعت شریف پڑھنا سیکھیں. اور حضور کے جب دیکھیں نا وہ شاعر ایک نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تو ہمیں چاہیے کہ آپ حضور کی تعریفیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور ہم یہ دعا بھی کریں کہ جیسا اخلاق انہوں نے حسن خلق ان کا تھا ویسے ہمارے بچوں میں بھی ان کے خلق کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر آ گیا تو ہم سمجھے کہ ایک کامیاب بھائی ہیں، کامیاب والد ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے مہمان اور آخری مہمان جناب چودھری اعجاز علیانی صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. چودھری صاحب بتائیے گا رمضان المبارک میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کھلے عام رحمت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ اللہ کی رحمت کو کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے احمد بہت شکریہ. بالخصوص میں آپ کے چینل تاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. تو رائے صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمتیں بیان کریں تو ہمارے پاس نہ تو اتنا ہم بیان کر سکتے ہیں، اتنا گرامر میں ہمارے پاس نالج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی ہے، جو بیسک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور انسان پہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہر چیز پر افضل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہماری بیسک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی جس کا بیان ہی نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی، جس کا ایک پیمانہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ ہمیں کلمہ گو، ہم مسلمان ہیں. اس سے بڑی کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بن مانگے اپنی رحمتیں ہم پہ عطا کر رہا ہے، ہمیں سانس دے رہا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں ہیں، یہ بیسک رحمتیں ہیں جس کو انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ رزق کا مالک وہ خود خالق ہے. تو اس سے بڑی کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بن مانگے ہم پہ رحمتیں کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان بطور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کریں اور شکریہ ہمیشہ ادا کرتے رہیں.
ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ موسٹلی جو ہے نا وہ فلاحی لوگ اور فلاحی ادارے غریب عوام کو، مستحق لوگوں کو رمضان المبارک میں راشن دیتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں مستحق لوگوں تک، لیکن جیسے ہی وہ 5 کلو کا 10 کلو کا تھیلا غریب عوام کو دیتے ہیں، ساتھ میں فوٹو سیشن کرتے ہیں۔ فوٹو سیشن آج کل ان لوگوں کے لیے لازمی بن گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، ہم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنی تقسیم کے لحاظ سے رزق دیا ہوا ہے، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ان غریب لوگوں کی تشہیر نہ کریں، ان غریب لوگوں کی جو عزت ہے اس کو پامال نہ کریں، ان لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے پھر ان لوگوں کی تذلیل بھی کی جا رہی ہے۔ سر تذلیل، دیکھیں یہ وہی بات ہوگی کہ زمین کے خداؤں سے میں ناراض ہوں، تو جو ہمارے غریب لوگ ہیں بیچارے کسی کے پاس صدا لے کر جاتے ہیں، تو آپ سے وہ مانگ رہے اللہ کے نام پہ، اور آپ ان کو خود تو دے ہی نہیں رہے، آپ کو اللہ نے دیا اور آپ نے آگے دے دیا، آپ نے اپنے آپ سے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے دیے ہوئے سے بھی آپ تشہیریں کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غربا ہے، مستحق ہے، سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار اور اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون کا طریقہ کار یہی ہے، اسلام میں بھی حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں یا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ہم تو فوٹو سیشن اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہماری بلے بلے ہو جائے، ہمیں لوگ دیکھیں کہ یہ تو بڑا راشن دے رہا ہے، حالانکہ وہ 3000 کا توڑا ہم دیتے ہیں، ایک 3000 کا پیکٹ ہم راشن کا دیتے ہیں، اور ایک دو لوگوں کو دے کر ہم سیلفیاں بنا لیتے ہیں، اور لوگوں کو ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے لوگوں کو بانٹ دیا۔ اور بھائی بانٹنا آپ کی کیا، میری کیا اوقات ہے میں بانٹ دوں؟ مجھے رب نے دیا ہے، میں رب کے دیے سے دوں تو مجھے اجر بھی ملے گا۔ جب میں اپنی نیت سے دوں گا کہ کسی غریب کو میں نے دینا ہے اور پردے سے دینا ہے، تو پھر اس کا مجھے ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا، اور اس کی جو ہے غریب کی جو عزت ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کئی غریب ایسے بیچارے ہیں جو سفید پوش ہے، بالخصوص ہمارے جو معاشرے کا سفید پوش طبقہ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے۔ ایسے بھی سفید پوش ہے جو عزت کی وجہ سے اپنی وہ کسی کے آگے جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں نے بڑے لوگوں کو ایسے کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں جائیں تو وہ فاقے پہ ہیں، لیکن وہ اس لیے باہر نہیں آتے، وہ اس لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ یہ جو زمین والے خدا ہے نا یہ بہت ان کو پریشان کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنا ہمارا یہ سیلفی معاشرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ ہم ان کی فوٹو سیشن نہ کریں۔ اور کام بڑے ہیں فوٹو سیشن کرنے کے لیے، اور سوشل ایکٹیویٹیز ایسی ہے، پولیٹکس میں ہے، آپ ادھر جا کے اپنی تشہیر کریں، آپ سوشل ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چور صاحب، رمضان المبارک میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیا جاتا ہے، شریعت میں یہی قانون ہے کہ مستحق لوگوں کو یہ چیزیں دی جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا ٹیکنیکل کویسچن کیا رائے صاحب۔ تو مستحق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دی ہے، آپ کو ایک عقل دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے دروازے پر آ گیا وہ مستحق ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے گھر میں اس چیز کی کمی ہے تو بیچارہ وہ آپ کے گھر آیا ہے، آپ کے دروازے پر ہے، وہ تو جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھا پیمانہ ہے مستحق جانچنے کے لیے کہ جو آپ کے گھر آ گیا، آپ کے دروازے پہ صدا کر رہا ہے، اللہ کے لیے صدا کر رہا ہے، تو مستحق ہے، اس کو دیں آپ۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو اس نے سوچا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جانچنے کے لیے کہ یہ یار مستحق ہے یا نہیں ہے؟ ہم کبھی اپنے آپ کو بھی سوچے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب اللہ کبھی بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کی ہمیں دے رہا ہے تو ہم کیوں تحقیق کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو تو سر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز
5 वक्त की नमाज, फिर अपना जुम्मतुल मुबारक, हम ये चीज़ें तो जाके अदा नहीं करते और मैनेजमेंट और ये देखना शुरू कर देते हैं, एक बंदा आ गया आपके दरवाजे के ऊपर तो आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये मुस्तहिक है या नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने आप पर नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ की है, वो तो आप पढ़ते नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको दे रहा है तो फिर इट मीन्स कि अल्लाह ताला मुस्तहिक का नहीं सोचता तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं सोचने वाले? जी।